السلام علیکم۔ ہمارا اب سوال و جواب کا دوسرا سیشن جو ہے اب شروع ہونے لگا ہے۔ یہ ہمارا جو سیشن ہے تھوڑا سا مختصر ہوگا، تو اس وقت جس کے پاس کوئی سوال ہے تو وہ سوال کرے، میں اس کا جواب انشاءاللہ دوں گا۔ ایک بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اسلام قبول کرتا ہے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستہ پر چلتا ہے، تو پھر اس کے لیے کسی فرقہ کا اپنانا کیوں ضروری ہے؟ وہ اپنی زندگی کسی فرقہ میں شمولیت کے بغیر بھی گزار سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے، جو عاصم لے کے آئے تھے، ان کا تو کوئی فرقہ نہیں تھا، اسلام تھا، صرف دین تھا عاصم کی زندگی میں بھی، اور پھر خلفائے راشدین کے زمانے تک بھی یہ اسلام تھا۔ لیکن بعد میں آہستہ آہستہ یہ فرقوں میں تقسیم ہوتا گیا، فرقے بنتے گئے۔ اب دیکھیں پورا اسلام 72-73 فرقوں میں بٹا ہوا ہے۔ یہ جو سائل سوال کر رہا ہے کہ جی اگر لا الہ الا اللہ رسول اللہ پڑھ لیا تو اسلام میں داخل ہو گیا، کیا ضرورت ہے کسی فرقے میں داخل ہونے کی؟ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ جب خدا کی طرف سے کوئی بندہ آتا ہے نا، دنیا میں میسیج دیتا ہے سچائی کا اور ہدایت دیتا ہے لوگوں کو اچھی نہیں لگتی، وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ جب اس کی مخالفت کرتے ہیں، کچھ لوگ جو تقوی والے ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، جن کے اندر سچائی ہوتی ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ بندہ سچا ہے یہ، تو اس کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں۔ اس سے ایک فرقہ بن جاتا ہے، اور یعنی کہ بجائے کہ یہ بات ہو کہ مہدی السلام آئے اور 72 فرقے، ان کو چاہیے تھا کہ قرآن کریم کو پیمانہ بنا کر ان کو سچائی کو ٹیسٹ کر لیں، جب سچی ثابت ہو جائیں تو چھوڑ دیں ان فرقوں کو، اس کے پیچھے آ جائیں، فرقے ختم ہو جاتے تھے نا، ہو جانے تھے۔ اچھا، یہ ہونے کی بجائے یہ کیا ہوا کہ 73 فرقہ آ گیا، 72 تو پہلے تھے، 73واں جماعت احمدیہ کا فرقہ بن گیا۔ تو بات یہ ہے کہ آگے اس کا ماؤز ذکی غلام آیا ہے مرزا صاحب السلام کا، تو آگے اس نے آ کے جو سچی باتیں کی ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ قرآن ہے ہمارے پاس، بات کریں، جو غلط بات ہے چھوڑ دیتے ہیں، جو حق اور سچ ہے اس کو فالو کرتے ہیں۔ قرآن سے بڑھ کر اور کیا حق اور سچ ہو سکتا ہے؟ تو وہ غلام ان کے آگے قرآن کی طرف بلا رہا ہے، بھی ہم قرآن پہ بات کرتے ہیں، ان کو چھوڑتے ہیں، جو غلطیاں چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن وہ جو جن کے آیا ہے، جن کے اندر وہ کھڑا ہوا، جن سے کھڑا ہوا، جن کے پہلے وہ ان کے ساتھ ہی تھا، تو وہ ان کو یہ چیز بارے ہی نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم غلطی پہ ہیں، جانتے ہیں کہ قرآن ہماری حق میں نہیں ہے، ہماری باتیں غلط ہو جائیں گی۔ تو پھر مسئلہ یہ دنیا کا ہے، انہوں نے ایک سسٹم ڈیولپ کر کے ایک دنیا انہوں نے بنائی ہوئی ہے، وہ دنیا چھوڑنا نہیں چاہتے۔ اچھا، اب نتیجہ کیا نکلا؟ ایک اور فرقہ بن گیا۔ ہم نے نہیں بنایا، ہمیں نکالا گیا ہے۔ آخری دم تک میں آیا تو جماعت میں تھا، اور میں نے کوئی جماعت بھی نہیں بنائی تھی۔ یہ بھی بعد میں کچھ لوگوں نے رائے دی، بھی مجھے کہا کافی دیر کے بعد، یہ غالباً 2007 کی بات ہوگی جب یہ رجسٹر ہوئی ہے ہماری جماعت احمدیہ اصلاح پسند۔ پہلے ایسی میں مضامین لکھتا رہا ہوں، تبلیغ کرتا رہا ہوں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فرقہ ہے ہماری کوئی خواہش نہیں تھی۔ میں تو آج بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک دن ساری یہ احمدی فرقہ بھی، اور جو احمدیوں میں ہیں یا اسلام میں، سارے ختم ہو کے ایک ہی اسلام ایک دن ہونا ہے انشاءاللہ۔ کوئی ایسا وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کرے گا۔ بظاہر دنیاوی لحاظ سے تو ممکن نہیں چیز نظر آتی، کیونکہ ہر بندہ اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کے بیٹھا ہوا، وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ جہاں تک بھائی کا یہ سوال ہے کہ کلمہ پڑھ لیا، اسلام میں داخل ہو گیا، کیا ضرورت ہے کسی فرقے کو جوائن کرنے کے لیے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اب جب سارا اسلامی فرقوں میں بٹ کے بیٹھا ہے، ایک بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، کلمہ پڑھ کے یار اس کو شادی کی بھی ضرورت پڑے گی زندگی میں، اور اس کے بچے بھی ہوں گے، اور اس کا بہت زندگیاں بھی سنبھال، وہ کہاں جائے گا؟ کیونکہ پورا عالم اسلام امت تو فرقوں میں بٹ کے بیٹھی ہے، کسی نہ کسی فرقے کو اس کو جوائن کرنا پڑے گا، اس کے بغیر اس کا چارہ نہیں۔ عیسائیوں کے پاس جائے گا جنازے کے لیے، شادی کے لیے عیسائیوں سے نکاح پڑھائے گا؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اب ضرورت ہے کہ جو فرقے بنے ہوئے ہیں، یہ میں نے، آپ نے، یا جو سوال کرنے والے، ہم نے نہیں بنایا، بن چکے ہیں۔ اب یہ ہے سوال کہ اب جو کوئی آتا ہے کلمہ پڑھتا ہے، یا دوسرا آدمی آتا ہے، مثلا ایک جرمن آتا ہے، تو کلمہ پڑھے گا، کسی نہ کسی فرقے کو جوائن کرے گا، کیونکہ اکیلا بندہ ہے، اس کو شادی کی ضرورت پڑے گی، اس کے بچے ہوں گے، مرنا جینا ہے۔ یہ ساری چیزیں فرقوں کی شکل میں آرگنائز ہو گئی ہیں، تو اکیلا بندہ بہل کسی سے پھر وہ کہے گا نا جا کے، جی میرے بچوں کی شادی ہے، یہ نکاح پڑھو، یا فلاں فوت ہو گیا ہے تو اس کا جنازہ ہے، تو ظاہر ہے کہ فرقوں میں داخل ہوگا تو پھر سب کام ہوں گے، کیونکہ فرقے اتنے اسٹرکٹ ہیں، جو ان میں شامل نہیں ہوتا اس کا نہ جنازہ پڑھاتے ہیں، نہ اس کی نکاح پڑھاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ہمارا کوئی نہیں، ہمارے سے کہے گا تو ہم پڑھیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ایک ضرورت ہے
کہ اب یہ کلمہ پڑھے گا تو باہر کسی نہ کسی فرقے کو اس کو جوائن کرنا پڑے گا. لیکن اس سلسلے میں دیکھ لینا چاہیے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو اس کو یہ تحقیق بھی آگے کر لے کہ یہ 72 ہیں، یہ 73 ہیں، ان میں سے صحیح راستے پہ کون ہے. یہ کرے تحقیق کر کے اس میں جوائن کر جو، کیونکہ جو صحیح فرقہ ہوگا وہی عاصم کے پیروکار ہوگا. صحیح فرقہ اور عاصم کا پیروکار وہی فرقہ، وہی اسلام ہوگا. تو یہ 73 اسلام نہیں ہے، اسلام ایک ہی ہے. وہ کیا تھا؟ اس آیت سے پہلے غلام مسیح جماعت سے پہلے وہ حضرت مرزا صاحب کی جماعت تھی، لیکن آگے ان کے جانے کے بعد پھر وہ اس میں بھی فرقے بن گئے، 2 جماعتیں بن گئی. ایک لاہوری جماعت تھی، قادیانی جماعت بن گئی. اب جب غلام مسیح جماعت آ گیا اس جماعت احمدیہ میں، اس میں بھی اور فرقہ بن گیا، بلکہ اس کی زندگی میں ہم دیکھتے کئی فرقے اور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ سارے اسلام نہیں ہیں، اسلام ایک ہی ہے. اور جو بندہ ہے جس نے سوال کیا اس کو چاہیے کہ ذرا مزید تحقیق کر لے کہ وہ کون سا ریئل اسلام کہاں ہے. ایک ہی فرقہ ہے اس کا جو عاصم کی تعلیم کو فالو کر رہا ہے اور اس کی پیروی کر رہا ہے. وہ تھوڑی سی محنت کرے، جب وہ مل جائے تو بہتر ہے کہ بجائے کہ ایک اکیلا تنہا رہنے سے، کہ کوئی شادی کا مسئلہ ہے یا ڈیتھ کا مسئلہ ہے وہ عیسائی کے پاس جائے، سکھوں کے پاس جائے اپنے مسئلے کے لیے، اس فرقے کو جوائن کر جائے. اس سے وہ فرقہ نہیں بنا رہا، لیکن وہ اچھے اور سچے فرقہ جو عاصم کا پیروکار ہے، جو اللہ اس کے رسول کا حضرت مسیح موعود کی پیروی کر رہا ہے، اس میں شامل ہو جائے. تو یہ ایک مجبوری ہے اب کسی بھی انسان کی. اگر یہ فرقے نہ ہوتے تو پھر ٹھیک ہے، کلمہ پڑھ لیا سب ٹھیک ہے، امت میں شامل ہو گیا. اب وہ امت ڈیوائیڈ ہو کے بیٹھی ہے، تو ظاہر ہے جو ڈیوائیڈ ہو کے بیٹھی ہے ان میں تو پھر جانا پڑے گا کسی نہ کسی فرقے میں. حضور کسی نے مجھ سے سوال پوچھا تھا، میں ایک شخص ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت میں سب سے بڑے ہیں، بڑھ کر ہیں. اس سے یہاں تک کہ کوئی نبی پیدا ہو، یہاں سے وہ اس حدیث سے وہ یہ اخذ کرتا ہے کہ جو خلیفہ ہوتا ہے وہ مجدد سے بڑا ہوتا ہے، لہٰذا جو ان کے خلیفہ ہیں ان کے ہوتے ہوئے کوئی مجدد نہیں آ سکتا. مجدد اگر آئے گا بھی تو پھر وہ اس ظاہر ہے جب خلیفہ بڑا ہے تو اسی کی پیروی کرنی پڑے گی اسے. تو حضور آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ یہ جو حدیث ہے میں نے بھی سنی ہوئی ہے، عاصم نے فرمایا تھا کہ امت میرے بعد امت میں سب سے بڑھ کر ہیں ابو بکر، تا وقت ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہو جائے وہ بڑا ہوگا. تو بات یہ ہے، تو عاصم نے سچ فرمایا ہے. باقی نبی تو باہر نبی ہوتا ہے، صدیق سے بالا ہوتا ہے. تو یہ بات عاصم کی ٹھیک ہے. یہ کسی کا ڈیڈیوس کرنا اس بات سے کہ خلیفہ کا بڑا مقام ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ابو بکر صدیق پلس عثمان اور علی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ جو خلفاء تھے یہ خلفائے راشدین تھے. ان کی خلافت کو ہم کہہ سکتے ہیں بھئی یہ عاصم کی تعلیم پر چلنے والے لوگ تھے، سنت پر چلنے والے لوگ تھے. سوال یہ ہے کہ عالم اسلام میں جماعت احمدیہ کی خلافت تو جمعہ 8 دن کی ہے. اسلام میں ایک لمبا خلافتی سسٹم رہا ہے. یہ جو خلافت راشدہ کا دور تھا یہ تو 30 سال رہا. اس کے بعد انبیاء آئے. انبی بھی اپنے آپ کو ملوک نہیں کہلواتے تھے. نہ یزید نے کہا کہ میں ملوک ہوں، نہ امیر نے کہا، نہ ان کسی نے. عباسی بھی اپنے آپ کو خلیفہ کہتے تھے، عثمانی بھی کہتے تھے. اب سوال یہ ہے کہ یہ کیا خلیفہ ان کے اور خلفائے راشدین جو چاروں تھے زمین عثمان کا فرق ہے؟ ان لوگوں نے انبیوں نے پوری امت کو لوٹ لیا. عباسیوں نے ان کی قبروں سے نکال کے انبیوں کو ان کو سزائیں دیں وغیرہ وغیرہ. بات یہ ہے کہ وہ سارے اپنے آپ کو خلفاء کہلاتے تھے. کیا وہ خلیفے تھے؟ جس صاحب نے آپ سے کہا ہے نا کہ وہ خلیفہ بڑا ہوتا ہے، پہلے تو اس کی تحقیق کرنی چاہیے خلیفہ ہے بھی یہ. کیونکہ ملوک جو ہوتے ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں، وہ اپنی ڈکٹیٹرشپ کو، اپنی مذہبی اقتدار کو طول دینے کے لیے، مستحکم کرنے کے لیے لفظ خلیفہ اپنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ عالم اسلام میں پہلے مثالیں موجود ہے. جماعت احمدیہ میں جو سوال جس نے آپ سے کیا، اس سے پہلے تو میری یہ درخواست ہے کہ پہلے یہ ثابت کریں یہ خلیفے ہیں. اور اگر یہ ثابت کر دیا جائے کہ یہ بلاد مشک ہے دلیل کے ساتھ، تو پھر ان خلیفہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو نام نیاز لوگ ہیں. ان لوگوں نے تو خلیفہ کا مس یوز کیا ہے اپنی ڈکٹیٹرشپ کو، اپنی مذہبی عامریت کو طول دینے کے لیے اور مستحکم کرنے کے لیے. کیونکہ خلیفہ کا لفظ ایک بڑا بابرکت اور مقدس لفظ ہے، اور لوگوں کو عقیدت ہے ایک خلیفے سے، لفظ سے. تو یہ مس یوز کرنے والے لوگ ہیں، یہ خلیفے نہیں ہیں. خلیفے 1914 میں وہ آخری خلیفہ تھا. عاصم کے بعد وہ 4 تھے، 30 سال میں آئے،
اور جماعت احمدیہ کو صرف ایک خلیفہ راشد نصیب ہوا، اس کا 6 سال پیریڈ ہے، اور غلام کی خلافت راشدہ اتنی ہوتی ہے اپنے آقا کے مقابلے میں. باقی یہ خلافت تو کہتے رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں خلافت کہنے سے خلافت بندے کو نہیں ہو جاتی. خلافت اعمال سے پتہ لگتا ہے کہ کون ہے خلیفہ. جو سچے اور خلیفے راشد ہوتے ہیں ان کے اعمال رویے کچھ اور ہوتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھو، یہ پڑھیں لوگ، اور عجیب بات ہے یہ اپنے سلیبس سے باہر نہیں نکلتے، اور وہی گھوم گھما کے وہی پڑھتے رہتے ہیں، دکھاتے رہتے ہیں. ان کو چاہیے احمدیوں کو ذہن کھلا کر کے خلفائے راشدین کی ہسٹری پڑھیں، اور خلیفہ اول کو بھی پڑھا کریں، تب ان کو پتہ لگے گا خلیفہ راشد ہوتا کیا ہے. اور پھر اپنے خلیفوں کو بھی دیکھیں اور ان کے حال بھی دیکھیں، کرتے پھر رہے ہیں. مطلب کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ مجدد کی خبر آنس ہم نے دی ہے. محمد عربی کے منہ سے یہ باتیں نکلی ہوئی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ خلافت راشدہ جو ہے یہ تو 30 سال کے بعد ختم ہو جائے گی. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہر نبوت کے بعد خلافت ہے، اور ہر خلافت کے بعد ملوکیت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ الفاظ غلط نہیں ہو سکتے، پہلے سچے ثابت ہو گئے ہیں. اور اب جماعت احمدیہ میں خلافت راشدہ شروع ہوئی، ٹھیک شروع ہوئی، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ جیسے کہتے ہیں کہ خلافت راشدہ حضرت مرزا صاحب صاحب نے قدرت ثانیہ قرار دیا، یہ موضوع میرا کل آئے گا، کل تقریر میری اسی موضوع پہ ہے، میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں بتاؤں گا. کل میں بتاؤں گا کہ حضرت مرزا صاحب نے یہ بات نہیں کہی، بہت ساری ڈیپلی باتیں ہیں اس میں، اور پوری امت کو یہ الجھ چکی ہے. جماعت احمدیہ کے لوگ بھی الجھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ میں ڈیٹیل کل کو بتاؤں گا. لیکن بات یہ ہے کہ میں بتاؤں گا آپ کو کہ خلافتوں کا صف تو 1914 میں لپٹ گئی تھی، جب مرزا صاحب کی قائم کردہ صدر انجمن احمدیہ کو ریجیکٹ کیا گیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ بانی جماعت کو ریجیکٹ کیا گیا. کچھ لوگوں نے، کس نے کیا ہے یہ لوگ تحقیق کریں. وہ صدر انجمن احمدیہ مرزا صاحب علیہ السلام کی قائم ہوئی، وہ ان کی تعلیم تھی، وہ ان کا رائٹ تھا، جو کہہ گیا تھے، وہ ان کی وصیت تھی. اس وصیت کو چیلنج کرنے کے بعد اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ خلافت ہے، میں کہتا ہوں بڑا جھوٹ بول رہا ہے وہ بندہ، اور لوگوں کو مطلب مجھے گمراہ کرتا پھر رہا ہے. تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ میری کل جو تقریر ہوگی اس میں باتیں آئیں گی، اس میں 3-4 ٹاپک ہیں. اس میں یہ خلافت کی حقیقت، قدرت ثانیہ کی حقیقت، ایت استخلاف کی حقیقت، اور خلافت علی منہاج نبوت میں ثم ساکتا، اس کی کیا حقیقت ہے. میں انشاءاللہ کل کوشش کروں گا، کل بتاؤں گا میں. تو اللہ ان کو حد سمجھ دے. ہمارے بھائی ہیں یہ، لیکن ان کو چاہیے تقوی اور دیانتداری سے بات کریں. اللہ کے پاس جانا ہے، مرنا ہے. یہ دنیا میں ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا، میں نے بھی مرنا ہے، اور ان سب لوگوں نے مرنا ہے. ان کو چاہیے کہ خدا کا خوف کریں اپنے دل میں، جھوٹ نہ بولیں، اور حقیقت جو ہے لوگوں کو بتایا کریں. تو بہرحال انشاءاللہ تفصیل باقی بات نہیں ہوگی. اور کوئی سوال ہے کسی کا؟ سوال یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اپنا ایک مقام تھا، معترض کا سوال ہے، اور آپ نے اپنے بیٹے کے لیے جو دعائیں کی تھیں کیا وہ سب ضائع ہو گئیں؟ یعنی کہ ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ اور آپ کا بیٹا یہ کس طرح سے یہ غلط طور پر یہ دعویٰ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی اولاد تھی، تو ان کا یہ جو دعویٰ تھا جو دلائل کے ساتھ غلط ثابت کیا گیا، وہ کس طرح یہ کر سکتے ہیں؟ وہ تو یعنی کہ اتنے مقدس لوگ تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سامعین یاد رکھیں کہ نبی سے بھی اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے. اللہ کا بہت ہی پیارا اور مقدس وجود ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات الہام کو سمجھنے میں، وحی کو سمجھنے میں اس سے بھی اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے. اور یہ بھی قرآن کریم سے ثابت ہے کہ نبیوں کی اولاد بھی باغی بن جاتی ہے. یہ سورۃ ہود پڑھ لیں، وہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کا، اس کے بیٹے کا ذکر ہے، اور باقاعدہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ میری مطلب کہ یہ ذریت ہے یا میرے اہل میں ہے، میرا بیٹا ہے. اور پھر دعا کی کہ تیرا وعدہ بھی سچا ہے، پھر میں بچاؤں گا تیرے کو اور تیرے اہل ویال کو. لیکن اللہ نے پھر بڑا سختی سے حضرت نوح علیہ السلام کو جواب دیا کہ اے نوح، کہ ایسی جاہلانہ باتیں نہ دوبارہ کرنا، وہ نہیں ہے تیرا بیٹا، حالانکہ وہ جسمانی بیٹا تھا ان کا. تو اگر یہ مثال قرآن کریم میں موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امکان ہے کسی اور نبی کا بھی بیٹا باغی ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن میں چیز ثابت ہے، قرآن میں یہ باتیں ہیں، یہ سب سچ اور حق ہے. حضرت مرزا غلام صاحب بھی آخری زمانے کے نوح تھے،
اور باقاعدہ کشتی نور انہوں نے لکھی. اس وقت مجھے پتہ ہوتا تو میں اس کے حوالے لے کے آتا پھر سوال کے. باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نو کر کے پکارا ہے. تو انہوں نے کشتی نو لکھی. وہ نو کی کشتی وہ کہتے ہیں کہ میری کشتی ہے یہ. بات یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ اتنا مقدس دعائیں کیں، کیا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا نہیں کی ہوگی اس زمانے میں؟ اپنی اہل و عیال کے لیے دعا نہیں کی تھی؟ یقیناً کی تھی، لیکن بعض پر دعائیں چلتی نہیں، ان کا اثر ہی نہیں لیتے بعض بچے، یا بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں پیرنٹس کے بچے ہوتے ہیں. تو اس لیے کہ حضور صاحب نے دعائیں ضرور کی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دعائیں قبول ہو گئی ہوں گی یا کسی نے ان دعاؤں کا فیض پا لیا ہوگا. اچھا، یہ تو ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ایک بندہ ہے، ایک مرزا صاحب علیہ السلام کا ایک بیٹا ہے، ہم نے اس کو رویے کو دیکھنا ہے کہ کیا اس وجود میں دعاؤں کا پھل ہے. مرزا صاحب علیہ السلام نے جو دعائیں کی تھیں اس کے وجود میں ہے؟ میں وہ بتاتا ہوں کہ نہیں ہے. وہ مثال کے طور پر وہ مئی جون 1908 میں رسالہ تشہیر الاذان کا وہ ایڈیٹر تھا، مرزا بشیر الدین محمود ہے. اچھا، اس رسالے میں وہ لکھتا ہے کہ جناب یہ جو حلیم غلام ہے اور یہ جو ذکی غلام ہے، یہ جو مسیل مبارک احمد ہے، ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے، آئندہ زمانے میں کبھی پیدا ہوگا. لیکن وہ یہ ضرور بات کہتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں سے ہوگا. اچھا، ایک بات کو اس نے اقرار کر لیا، یہ ریٹن دے دیا اس نے. اچھا، 1914 پر جب صدر انجمن احمدیہ جو حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے قائم کی تھی اس کو رد کر کے جب وہ خلافت کی گدی پر بیٹھا یا کچھ لوگوں نے بٹھایا، تو کچھ لوگوں نے ان کے متعلق کتابیں لکھنی شروع کر دی کہ المسیح الموعود، قدرت ثانیہ کا مظہر ثانی وغیرہ وغیرہ. سوال یہ ہے کہ اس بشیر الدین محمود کو تو پتہ تھا کہ ہم میں سے تو وہ بندہ ہے ہی نہیں مسلم موعود، انہوں نے تو آئندہ زمانے میں پیدا ہونا ہے. انہوں نے لکھا ہوا ہے، آج کل بھی وہ ثبوت موجود ہے. میں جو سوال کر رہا ہے کہ جو اتنا مقدس تھا جو تھا، میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ اگر وہ مقدس تھا تو کیوں جھوٹ بول رہا تھا؟ اس نے لوگوں کو کیوں دھوکہ دیا؟ یہ ایک ثبوت ہے اس کے وجود میں. اس کا مطلب ہے وہ غلط آدمی تھا، وہ متقی نہیں تھا. اس نے جھوٹ بولا دنیا کے لیے اور اقتدار کے لیے. تو یہ کہنا کہ جی وہ کیسے غلط کام کر سکتا تھا، اس نے تو شروع اپنی سٹارٹ ہی غلطی سے کی ہے، دھوکہ دہی سے کی ہے. وہ جانتا تھا کہ ہم میں سے کوئی مسلم موعود نہیں ہے. اس کے باوجود لوگوں نے کہا تم مسلم موعود. ان کا بھی ٹھیک خاموش رہا. ٹھیک ہے، ابھی ان کو سمجھ گیا ابھی یہ تو میرے دعوے سے پہلے مجھے بنا رہے ہیں. حالانکہ اگر متقی ہوتا، اگر میرا صاحب کی دعاؤں کا فیض اس نے پایا ہوتا تو کہتا ہو یہ لوگ کیا تم کر رہے ہو، تمہیں مجھے جہنم میں ڈال رہے ہو، میں کہاں مسلم موعود ہوں، مسلم موعود تو ہم میں سے ہے ہی نہیں، وہ کہتا. لیکن کیا اس نے کہا؟ وہ اس نے باتیں سن کے چپ کر گیا اور دیکھتا رہا، جائزہ لیتا رہا، جماعت کو اسٹڈی کرتا رہا. اخیر 30 سال کے بعد جا کے انہیں اعلان کر دیا میں نے خواب دیکھ لیا، میں مسلم موعود ہوں. سوال یہ ہے کہ جب 1908 میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہم میں سے مسلم موعود کوئی بھی نہیں ہے، وہ مسلم موعود آئندہ زمانے میں پیدا ہوگا، تو پھر 1944 میں وہ خوابیں بھی دیکھنی شروع کر دی اس نے. یہ باتیں بتاتی ہیں کہ مرزا صاحب علیہ السلام کی دعاؤں کا اس پر کوئی اثر نہیں تھا. وہ مرزا صاحب علیہ السلام کی دعاؤں کا پھل نہیں تھے. اس نے جو کچھ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ مرزا صاحب علیہ السلام کا جو ایک روحانی مشن تھا مکمل طور پر نیست و نابود کرنے میں انہی کا ہاتھ ہے. اب جب جماعت کی جو شکل ہے اس ٹائم، اس کا اولین ذمہ دار وہ شخص ہے. بیسیکلی غلطی کی، لالچ میں کی، دنیا داری کے لیے کی، مطلب کہ مذہب کو ختم کیا اپنے دنیاوی اقتدار، جہ و جلال، شان و شوکت کے لیے. یہاں پر کوئی احمدیت نہیں ہے. احمدیت 1914 میں دفن کر دی گئی تھی. ہاں، اب وہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو جس ذکی غلام کی بشارت دی گئی تھی، ظاہر ہے کہ اللہ کا سچا وعدہ تھا اور مرزا صاحب علیہ السلام کی دعاؤں کا وہ نتیجہ ہے. انشاءاللہ آج اس کی وہ جماعت کو زندہ بھی کرے گا اور اس کو واپس بھی لائے گا. اور یہ جو بد گمانیاں پیدا کر دی گئی ہیں اور جھوٹے دعوے کر کے لوگوں کو گمراہ سے گمراہ تر کر دیا گیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ گمراہیاں بھی دور ہوں گی اور لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف لایا جائے گا اور انشاءاللہ قوم پوری ادھر آئے گی بھی. تو میرے خیال میں اب پتہ چل گیا ہوگا سامعین کو کہ وہ مقدس تھا. کیا مقدس تھا؟ اس نے کیا جماعت کے ساتھ؟ اس کی تو بنیادی جھوٹ سے چل رہی ہے. اگلا سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ سے پہلے کسی مجدد نے اپنی جماعت نہیں بنائی، آپ کیوں بنا رہے ہیں؟ میں سب سے پہلے یہ عرض کرتا ہوں، یہ جس کا بہن کا ہے، بھائی کا، جس کا سوال یہ ہے بھی، یہ میں نے جماعت میں نے نہیں بنائی. میں تو جماعت احمدیہ میں پیدا ہوا. جماعت احمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خبر بخشی
اور جماعت احمدیہ میں بڑے یہ جو سسٹم ہے ہمارا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. میں نے اس غیر اسلامی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اپنے بڑی سویلائز طریقے سے اپنا نقطہ نظر جو بھی خلیفہ تھا اس سسٹم میں، اس جماعت میں، اس کے آگے پیش کیا. میری آپ لوگ خطوں کو پڑھو جو 3 خط ہیں میرے خلیفہ رابع کو لکھے گئے، کس عاجزی کے ساتھ، کس رسپیکٹ کے ساتھ ان کو میں مخاطب کرتا ہوں، جبکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ لوگ غلطی خورد ہیں، ان لوگوں نے بہت زیادتی کی تھی جماعت کے لوگوں سے، کوئی انہوں نے گمراہ کر دیا ہے. پھر بھی میں نے رسپیکٹ اور عزت کے ساتھ خطاب کیا اور کہا کہ یہ دس از پوائنٹ آف ویو. میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ، اس کا رسول اور اس کا مسیح، اس کا جو نتیجہ ہے یہ ہے پیشگی مسلم موت کے بارے میں. اور اس کے بارے میں بتائیں یہ کیا میں کہہ رہا ہوں، کیا یہ سچ ہے یا کیا جو تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہے. اس نے زبان بند کر لی، خاموش ہو گیا. اچھا، اس 10 سال تک وہ میرا اپنا مقدمہ یا میرا دعوے کو چھپا کر بیٹھا رہا، لوگوں کو بتایا نہیں. حالانکہ خلیفہ کا جو منصب ہوتا ہے اس کی ذمہ داری نکاح پڑھانے یا خطبے دینے نہیں ہوتے. اس کی ذمہ داری اصل یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایسی حالت پیدا ہو جائے، قوم گمراہ ہو رہی ہو، تو اس کو گمراہی سے بچانا، یا کوئی اس کی زندگی میں کوئی ایسا دعوے دار کھڑا ہو جائے کہ خدا نے مجھے کھڑا کیا ہے اور دلیل سے وہ بات کر رہا ہو، تو یہ فیصلہ کرنا کہ واقعی وہ سچا ہے یا کہ غلطی خوردہ ہے. اگر وہ غلطی خوردہ ہے تو اس کو سمجھائے، دلیل کے ساتھ سمجھائے کہ یار آپ کا نقطہ نظر غلط ہے، بے دلیل ہے. اور اگر وہ صادق ہے تو اس کو صدق کو قبول کرے اور لوگوں کو بتائے. یہ اصل خلیفے کے کام ہوتے ہیں. خلیفہ رابع صاحب نے 10 سال، میرا مقدمہ ان کے آگے ہے، میں یہ خطبہ جمعہ میں بیان کر چکا ہوں وہ کیا کرتے رہے ہیں. آگے بات یہ ہے کہ میں نے جماعت بنائی ہے. میں نے نہیں بنائی جماعت، میں نے صرف اتنا کیا ہے کہ اپنا نقطہ نظرات جس کا حق میرے خدا مجھے دیتا ہے، رسول دیتا ہے، مسیح موعود دیتا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. میں نے اپنے آپ کو، اپنا نقطہ نظر لوگوں کو آگے بتایا. اس قصور پہ مجھے، میرے اہل و عیال کو اور میرے ساتھیوں کو سب کو جماعت سے نکالا گیا. جب ہم کو نکال دیا گیا، ایک لمبا عرصہ تک، سال تک ہم نے کوئی جماعت نہیں بنائی. اسی جماعت میں یا فردن ہم چلتے رہے ہیں، اپنا کام کرتے رہے ہیں. ٹل کے 3 4 5 سال کے بعد پھر کچھ میرے ساتھیوں نے مجھے کہا اور بلکہ کافی انسسٹ کیا کہ آپ ہمیں چاہیے کہ ہماری کوئی جماعت ہونی چاہیے، کہ ہمارا نام ہونا چاہیے. تو پھر ہم نے جماعت بنائی، رجسٹر ہے ہماری جماعت. تو بات یہ ہے کہ جماعت ہم نے نہیں بنائی، یہ تو جماعت احمدیہ قادیان کا کام ہے. وہ بات اگر ان کے آگے گئی تھی، خلیفہ کے آگے، اس کا حل کرتا. اگر میں غلطی خوردہ تھا مجھے سمجھاتا. میں تو آج بھی بیٹھا ہوں، آئی ایم ویٹنگ فار دیس پیپل کہ آئیں اور بات کر لیں، کون غلطی پہ ہے، وہ غلطی اس کو مان لے، ختم کر دو. اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں فرقے بنانے کی. تو اس لیے مجبور کیا گیا ہے فرقہ بنانے کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک عام مجدد کی بات اور ہے. ذکی غلام جو وہ موعود ہے، حضرت مرزا صاحب شام کو اور عاصم کا بھی وہ موجود ہے. جب اس نے آنا ہے غلطیاں ٹھیک کرنی ہیں تو لوگوں نے اس کو قبول تو نہیں کرنا، لوگوں نے تو اس کی مخالفت کرنی ہے. پہلے آج تک لوگوں نے کس کو قبول کیا تھا؟ ظاہر ہے اس کو بھی نکالنا ہے. یہ پکڑ دکڑ ہوگی اس کے ساتھ، اس کے ساتھیوں کی بھی ہوگی. تو لا محالہ جیسے عاصم آئے تھے ایک مذہب بن گیا تھا، وہ فرقہ ہی تھا پہلے شروع میں. مرزا صاحب آئے، ایک فرقہ بن گیا. عیسیٰ موسیٰ آئے، فرقے بن گئے. ایسے اس کے آنے کے ساتھ بھی ایک جماعت بن جانی ہے، ایک فرقہ بننا تھا. اور اس بننے میں جماعت احمدیہ قادیان کا قصور ہے، ہمارا کوئی قصور نہیں. ہم تو ایک لمبا عرصہ نکل کے بھی پھرتے رہے ہیں، کوئی جماعت نہیں بنائی کہ ہم جماعت احمدیہ کا ہی حصہ ہیں. لیکن بہرحال ہمیں بنانی پڑی ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ جب اس سچائی کا فیصلہ ہو جائے گا، حق کیا ہے جھوٹ کیا ہے، اس وقت یہ فرقہ ختم ہو جائے گا. جماعت احمدیہ قادیان جو ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی، لاہور جماعت بھی ختم ہوگی، یہ بھی ختم ہوگی. وہ بعد میں صرف حضرت مرزا صاحب کی جماعت رہ جائے گی اور وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور 72 فرقے بھی ختم ہو جائیں گے. صرف عاصم کا دین رہ جائے گا پیچھے. میرا مشن ہے، میری منزل ہے. میں چاہتا ہوں کہ پوری امت کو ایک ہاتھ پر اور ایک اسی دین میں اکٹھا کیا جائے، اور کوئی میرا مقصد نہیں ہے. آگے خلیفہ ثانی صاحب کی خلافت 52 سال تک جاری رہی. اگر آپ کی خلافت سچی نہ ہوتی تو وہ کس طرح اتنا طویل عرصہ گزارتی؟ بات یہ ہے کہ 52 سال کسی انسان کا خلیفہ بنے رہنا کسی انسان کی سچائی کی کوئی دلیل نہیں ہوا کرتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم 52 سال یا ایک ڈیوریشن کو ہم سچ کہیں یا سچ سمجھنے کے لیے ایک دلیل اختیار کر لیں، تو پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 23 سال صرف زندہ رہے، نبوت انہوں نے کی. بشیر الدین تو 22 سال رہا، 52 سال. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 22 سال ہونا ان کا خلافت کا سچائی ہے، تو پھر ان کے مقابلے میں تو عاصم کی پھر سوچنا پڑے گا کہ کیا نعوذ باللہ پھر عاصم پہ غلط تھے. میرا صاحب میرا 23 سال کے برابر، 11 8 19 سال
وہ بنتے ہیں ان کے دعوے کے بعد، جماعت کے بعد. اس کا مطلب کہ پھر وہ بھی کمتر ہو گئے بشیر الدین محمود کے مقابلے میں. عیسیٰ علیہ السلام جو صاحب کتاب نبی اور رسول تھا، اس کو 3 سال ملے. وہ سلیب کا واقعہ آ گیا بیچارہ، کیا ہوا. بہر اس کا مطلب بھی یہ تو پھر زیرو تھا مرزا بشیر الدین محمود کے مقابلے میں. تو پھر کیا کرو گے تم لوگ؟ تم بشیر الدین محمود کو رکھ کے پورے نبیوں کا بھی تمہیں جھوٹ پانا کر رہے، جھوٹا کہنا پڑے گا. یہ اس قسم کی بے علمی کی باتیں ہیں. تم دیکھو یہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں. اصل سیدھے راستے سے بھٹک کے آدمی پھر وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. تو پھر وہ ایک جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے 100 جھوٹ بولتا ہے، اس جھوٹ کا جھوٹ ہی رہتا ہے. تو یہ بات یہ ہے کہ یہ تم اب سارے 1,24,000 نبیوں پر رحم کرو. تم غور کر لو بشیر الدین محمود کے دعوے پر ہی کہ کیا اس کا دعویٰ سچا تھا یا کہ نہیں تھا. نہیں تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں بشمول میرا صاحب ایک نبی بھی تمہارے ہاتھ میں نہیں رہے گا، سب نکل جائیں گے. تم کدھر جاؤ گے؟ صرف بشیر الدین محمود تمہارے ہاتھ میں ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک آخری سوال ہے یہ. اچھا، یہ جو کہا جاتا ہے کہ جناب خلیفہ ثانی صاحب کے جو شارق پر حملہ ہوا تھا، تو اس کے بعد جو انہوں نے اپنی زندگی گزاری اور جو آخری 10 سال تھے وہ یعنی کہ آپ نے بالکل بیماری کی عمر میں اور بالکل مفلوج ہونے کی حالت میں گزارے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سب غلط بات ہے، جھوٹ ہے سارا. بات یہ ہے کہ یہ جو ایک ایسا واقعہ 10 مارچ 1954 کو ہوا کہ عصر کے ٹائم بعض ایسے وجود بھی اس ٹائم موجود ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت نماز میں اس میں شامل تھے. میرے علم میں آیا ہے کہ یہ واقعہ ہوا، ان کی شہر قطع ہوئی. اور بات یہ ہے کہ اگر وہ زندہ رہے، اگر یہ اعتراض ہے اس کا سوال کنندہ کا، بات یہ ہے کہ اگر وہ فوراً ہی ڈیڈ ہو جاتے وہاں پہ، تو جماعت میں تو یہ کہنا تھا کہ مرزا بشیر الدین محمود کو کسی ظالم نے چاقو سے شہید کر دیا، ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک دعوے غلط کیا ہوا ہے. اس دعوے غلط کی، اس جھوٹے دعوے، الہامی دعوے کی ان کو سزا ملی تھی. اور اگر وہ فوراً ہی اللہ اس کو وہاں پہ اس کی ڈیتھ کر دیتا تو پھر یہ تو ثبوت نہ ملتا کسی کو بھی یار اس کی شہر قطع ہوئی تھی. اللہ نے ان کو زندہ رکھا، یورپ لایا. یورپ پہ ٹاپ اس وقت جو ایکسریز مشین تھیں ان میں ان کی ایکس رے ہوا، انالیسز ہوا. اس کے نتیجے میں جو 3-4 جگہ پر ان کی ہوئی انسپیکشن ہوئی، تو سب نے جو ڈاکٹر تھے ٹاپ کے، انہوں نے کہا کہ وہ چاقو کی وہ جو بلیڈ ہے اس کا ٹپ جو ہے وہ شہر قطع کر کے اندر دھنس گئی ہے، وہ ٹوٹ گیا چاقو نا. اگر ہم اس ٹپ کو نکالیں گے تو ان کی زندگی کو خطرہ ہے. اور باقی اگر اس وقت جب ان پر چاقو کا حملہ ہوا تھا وہ چاقو ٹپ نہ ٹوٹتی، چاقو نکل جاتا، پھر بھی ڈیتھ تھی ان کی. یہ خدا کی کوئی تدبیر تھی کہ شہر رگ بھی اس نے قطع کر دی لیکن اس بندے کو مرنے بھی نہ دیا. میں نے بڑے مفصل خطبات دیے ہوئے ہیں اس موضوع پر، لیکن لگتا ہے کہ لوگ پھر سنتے نہیں خطبے، پھر سوال کرتے ہیں. مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ اللہ نے اس کو موت سے بچایا، شہر رگ قطع کی، یورپ آیا اور لوگوں کو دنیا کو دکھا دیا. اور بلکہ یہ جو بیان میں کہتا ہوں ان کے اپنے چودھری ظفر اللہ خان صاحب ان کے اسسٹنٹ تھے، ان کے ٹرانسلیٹر تھے، انہوں نے لکھا ہے یہ ڈاکٹر نے کہا. تو شہر رگ تو قطع ہو گئی. تو اس کے بعد دوسری بات یہ ہے نا کہ وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں یہ وہ ٹھیک رہے چاقو کے حملے کے بعد. یہ جھوٹ نہیں ہے، خود ان کا اپنا الفضل اخبار ہے. جو لوگ ہیں وہ سارے ہیں بتاتے ہیں کہ ان کا چاقو کے بعد 1 سال غالباً میرے خیال میں شاید انہوں نے ڈیس کیا ہوگا. میرا خیال اندازہ ہے، مجھے معین نہیں پتہ، کہ 1 سال انہوں نے تقریر کی ہے جیسے سلانے کی. اس کے بعد کوئی نہیں کی انہوں نے، بلکہ کوئی کمیٹی بنا دی گئی تھی پھر وہی چلا رہی تھی جماعت کو. وہ بیٹھ بھی چلے گئے تھے اور مفلوج تھے. خود اقرار کرتی ہیں الفضل میں، ان کے بیان ہیں کہ میں مکمل طور پر فالج مجھے ہو گیا ہے، میں اس پر چلنے پھرنے سوچنے کے بھی قابل ہوں، میرا دماغ نہیں کام کر رہا. بہت ساری باتیں میرے مضامین میں اخباروں کے الفضل کے وہ حوالے ڈیٹ کے ساتھ موجود ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ انسان کے اندر خوف ہونا چاہیے اللہ کا کہ جب کچھ سچائی کی، دیکھو میں کسی کا دشمن نہیں یا خلیفہ ثانی کسی کا رشتہ دار نہیں ہے. لوگوں کو چاہیے عدل سے بات کریں، دیانتداری سے کریں، یہ سمجھ کے کریں کہ یار یہ جو جھگڑے ادھر ہی رہنے ہیں، ہم نے آخر اللہ کے پاس جانا ہے. سچ کیا ہے، حق کیا ہے وہ اللہ کو پتہ ہے. یا کم از کم ہم ذمہ داری سے بات کریں، تماشے کے لیے بات نہ کریں. یہ لوگ کیوں نہیں پڑھتے الفضل؟
میری کتابوں میں، میرے مضامین میں سارے حوالے موجود ہیں، پڑھیں اور تصدیق کریں جا کے وہاں پہ. اگر غلط ثابت ہو جائیں تو مجھ پر کیس کریں کہ عبدالغفار اپنے کو پاس تو نے جھوٹا حوالہ لگایا. اگر وہ سچ ہے تو پھر ان کے اپنے الفاظ جو خلیفہ ثانی صاحب کے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں بالکل فالج ہو گیا، مجھے میرا دماغ نہیں کام کرتا، میں ہر چیز کے لیے محتاج ہوں وغیرہ وغیرہ نا. بڑی تفصیل ہے ان باتوں کی. تو یہ کہہ دینا، کوئی دلیل دیں. ان کو دنیا نے دیکھا ہے مفلوج حالت میں، 10 سال پڑے رہے ہیں، آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کو کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ دلیل کے بغیر باتیں ہیں، دلیل کے ساتھ بتائیں. پوری دنیا جو لوگ جانتے ہیں، جو ربم میں رہے، وہ جانتے ہیں کہ بیچارے وہ بس ان کی مزریبل کنڈیشن تھی، اور اپنے رشتہ دار ان کے بتاتے ہیں کہ ان کا کوئی حال نہیں تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ رحم کرے. اور لوگوں کو چاہیے حقیقت کو تلاش کریں، سچ کو تلاش کریں. یہ کسی کی طرفداری کرنا، مثلا میری اگر کوئی جھوٹا طرفداری کرے گا اس کو کیا ملے گا؟ نہیں کرنی چاہیے. میری بھی نہ کو کرے. سچ کی ساتھ دو، تقویٰ اختیار کرو، دیانتداری کرو، انصاف کی بات کرو، کیونکہ یہ چیزیں اللہ کو پسند ہیں. اور اللہ تعالیٰ جب انسان انصاف کے ساتھ، تقویٰ کے ساتھ کوئی بات کرتا ہے یا کسی نقطہ نظر پہ غور کرتا ہے، اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے، اس کو بچاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سمجھ دے، فہم دے. یہ جو سوال کنندہ ہیں ان کو بھی سمجھ دے. وہ اس نقطہ نظر نہ اس بات کو سب دیکھیں. نہ میں رشتہ دار ہوں کسی کا، نہ خلیفہ ثانی اس کا رشتہ دار ہے. میرے خیال میں جو بھی ہے سوال کرنے والا، وہ اس معاملے کو بڑے انصاف کے ساتھ دیکھیں کہ بات کیا ہے. اگر کوئی ایسی بات ہوئی، اگر کوئی ایسی اس کو دلیل ہے تو ہمیں بتائے، ہم اس پہ بات کریں گے. میں اس کو غور کروں گا اس پہ. اور میں آج بھی سمجھ لیں کہ میں ایک طالب علم ہوں، مذہب کا طالب علم ہوں، ویسے علم کا بھی طالب علم سمجھ لیں. تو انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے، لیکن دلیل کے ساتھ. یہ سنی سنائی باتیں ایسے فلاں ہے، یہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. کیونکہ خلیفہ ثانی کے اپنے بیانات گواہی دے رہے ہیں کہ میں بالکل مفلوج ہو چکا ہوں. 1955 کے یہ ان کے الفاظ ہیں، الفضل اخبار میں شائع شدہ ہیں. ایک نہیں کئی ہے، اور میرے ثبوت مضامین میں موجود ہیں. اگر وہ سوال کرنے والوں نے کہنا کہ نہیں جی میں نہیں مانتا تیری ثبوتوں کو بھی، تو پھر اللہ کے حوالے ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ حقائق ہیں. یہ تو جواب ہو گیا. ٹھیک ہے. ہاں، میں بتانا تھا کہ یہ چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب ہیں نا، انہوں نے وہ لکھا تھا، وہ کتاب ہے ان کی، دا ایسنس آف اسلام، انگلش میں ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے پورا کہ وہ خلیفہ ثانی صاحب کو بلیڈ لگا تھا، چاقو، اس کا جو ڈاکٹروں نے انسپیکشن کے بعد بتایا تھا، اس کا رزلٹ کیا تھا، کیا نتیجہ ہے. وہ کتاب ہے دا ایسنس آف اسلام. اس وقت مجھے اس کا صفحہ یاد نہیں ہے. میرے جو مضامین ہیں وہاں پہ اکثر اس کا کتاب کا حوالہ دیا ہوا ہے. تو وہاں پہ پڑھیں اور تحقیق کریں. اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو، جب آپ سچے دل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، تقویٰ کے ساتھ سچائی کو معلوم کرنا چاہیں گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں سچائی مل جائے گی. لیکن اگر انسان کے اندر تعصب ہوں اور تقویٰ نہ ہو تو پھر انسان ایسے ہی پھر ڈوبتا پھرتا ہے، اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا. پھر اب ہم اس کو ختم کرتے ہیں، سوال و جواب کے سیشن کو انشاءاللہ.